اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا مسلک سچا ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کون سا ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کس مسلک میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ یہ تو پہلے چھوڑو، کس مسلک میں نماز کی چھوٹ ہے یا پھر نماز نہ پڑھنے پر جو ہے شاباش ملے گی۔ آپ یہ تو کرو، کس مسلک میں جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا گناہ نہیں، اور کس مسلک میں داڑھی نہ رکھنا گناہ نہیں۔ آپ یہ تو کرو، جو کامن مسائل ہیں، متفقہ ہیں، تو اس پر تو عمل کرو۔ کوئی مسلک نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھو، جھوٹ بولو، تو اس پر تو ہم آتے نہیں۔ صرف ہم الجھنوں کا شکار، عمل کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہم صرف علماء کو جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، فلاں کہتا ہے ادھر آؤ، فلاں کہتا ہے ادھر آؤ۔ آپ جسٹ نماز تو شروع کریں، سنت رسول چہرے پر تو سجائیں، اور اب دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کا دل کھولتے ہیں۔ اللہ پاک جب انسان کے دل کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اسی طرح اس کے فیصلے فرماتے ہیں۔ من کان للہ وکان اللہ لہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے، میری رضا کی خاطر لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسائل کی تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، تو ہم بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے دل پر الہامی طور پر، اور جس طرح بھی ہم اس کے دل کو کھولتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے میرا مؤدبانہ گزارش ہے میری کہ کس مسلک میں جو ہے زنا کرنا جائز ہے، شراب پینی جائز ہے، کس مسلک میں، یہ تو آپ چھوڑو۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یا چھیڑنا کس مسلک میں جائز ہے، اس پر تو آؤ نا۔ ہم عمل تو کرتے نہیں، لیکن صرف جو ہے عمل نہ کرنے کے بہانے، انسان جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو کہو کہ نماز پڑھیں، یار میرے کپڑے خراب ہیں، دل خراب ہے۔ بھائی میرے 10 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے بہانے، نماز نہ پڑھنے کے بہانے کہ جی میرا کپڑے ٹھیک نہیں۔ کپڑے ٹھیک ہوں گے تو تب نماز ہوگی میری۔ میرے بھائی نہیں، ہم صرف بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے گھر 10 سوٹ پڑے ہیں، کہیں شادی فنکشن کہیں چلا جانا پڑے تو پھر ایڈوانس جو ہے کپڑے جو ہیں تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں دین کے ساتھ لگاؤ نہیں۔ پھر ہم علماء کو بلیم کرتے ہیں کہ علماء یوں کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، کوئی کہتا ہے وہ سچا ہے، کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں۔ یہ عمل نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو ایک امت بن کر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔